الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى بشان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، قبل اس کے کہ ہم موضوع کی جانب بڑھیں، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید برہان رشید سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غفلت میں پڑے ہوئے اس حال میں ہیں کہ وہ اعراض کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں نصیحت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کافروں کے پاس کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس کو کھیل کود کے مشغلے میں ہی سنتے ہیں. ان کے دل کھیل کود میں ہیں اور ظالموں نے آپس میں سرگوشی کی کہ یہ شخص تو تمہاری ہی مثل بشر ہے، کیا تم جانتے پوچھتے جادو کے پاس جا رہے ہو. تو یہ وہ کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. یاد رکھیے کہ قرآن مجید چونکہ منبع ہدایت ہے، اس کی ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہے اور ہمیں اس سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو کچھ بھی عمل کیے ہیں ان کے وقت جو اختتام کا ہے وہ آ پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں، ان کے بدنوں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں، ان کے لباس اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے جو نعمتیں بھی انسان کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں عبادات کے پیش کرنے کا وقت آ پہنچ چکا ہے. یعنی کافر کو جو اللہ نے نعمتیں دی تو اب اس کے عوض میں، اس کے مقابلے میں وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا یا نہیں لایا، اس کا وقت آ پہنچا ہے. اس بات کا وقت آ پہنچا ہے کہ مسلمان ہے تو کیا اس نے نعمتوں کے حوالے سے عبادات کو کر لیا ہے اور ہر نعمت کے مقابلے میں اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ کے لیے کوئی تیار کر رکھی ہے یا نہیں. چنانچہ جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وہ انہیں بجا لایا ہے یا نہیں، اور جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا کیا یہ لوگ اس سے باز رہے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے جو معاملہ کرنے والا تھا اس کی انہوں نے کوئی تیاری کی تھی
یا وہ دنیا کے عیش و آرام میں مشغول رہ کر، منہمک رہ کر اللہ تبارک و تعالی سے بالکل غافل ہو چکے تھے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ایک شخص ایک دیوار بنا رہا تھا۔ جس دن یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، اس دن اس کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ دیوار بنانے والے شخص نے پوچھا، آج قرآن میں کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ تو شخص نے اس دیوار سے اسی وقت اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا، اللہ کی قسم، جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی۔ گویا انہوں نے اس وقت کو بھی وقت غفلت جانا اور سمجھا کہ اب یہ میرے لیے گویا وقت غفلت ہے کہ میں اس میں مشغول ہو جاؤں اور حساب کا وقت قریب ہے اور مجھ پر یہ غفلت گویا طاری ہو جائے۔ حالانکہ صحابہ تو غفلت سے پاک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی تربیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نصیحت کا اثر تھا وہ کیسا ظاہر ہوا کہ انہوں نے دیوار سے ہی ہاتھ روک لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے، اس وقت ہم ایک گھر کو درست کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ گھر ٹوٹ پھوٹ گیا تھا تو ہم اس کو بنا رہے ہیں اس خدشے سے کہ اس کی چھت نہ گر جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اجل یعنی موت اس سے بھی پہلے آنے والی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فکر کو اس جانب مبذول کروایا کہ کہیں مکانات کی تعمیر تمہیں یاد الہی سے غافل نہ کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا منشا یہ تھا کہ گھر کی مرمت اور اصلاح سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لو۔ تم گھر کی اصلاح کرتے رہو اور کیا پتا گھر تیار ہونے سے پہلے ہی وقت اجل آ جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے ایک اونچا گنبد دیکھا، یہ انصار میں سے تھے۔ پوچھا کس کا ہے؟ تو کہا گیا یہ فلاں شخص کا ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ چنانچہ اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا، حتیٰ کہ جب وہ گنبد بنانے والا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پر ان صحابی نے ناراضگی کے آثار دیکھے اور حضور نے کوئی خاص توجہ نہیں فرمائی جس طرح پہلے توجہ دیتے تھے۔ تو بڑا دل میں ملال ہوا کہ آج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور میری جانب سے پھیرا ہے اور مجھ پر وہ توجہ نہیں فرمائی جو آپ پہلے فرماتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے عرض کی کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو متغیر پایا، یعنی آپ میں بظاہر تبدیلی محسوس کی، حضور کی وہ توجہ مجھ پر نہیں تھی آج جو پہلے ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام باہر نکلے تو اس گنبد کو جب آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس نے بنایا ہے، اس کی تعمیر کے سلسلے میں پوچھا تو ہم نے عرض کیا کہ یہ فلاں شخص نے بنایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اچھا نہیں جانا، چنانچہ جب ان صحابی کو پتہ چلا وہ گئے اور اس کو زمین کے برابر مسمار کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس گنبد کو گرا دیا گیا ہے
تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے، تو اتنی مقدار کہ جس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو اس کی رخصت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقدار کی اجازت تو عطا فرمائی، رہنے کے لیے مکان ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن رہنے کے لیے گویا کہ ایک مکان ضرورت ہے، لیکن آدمی اگر اس غفلت میں پڑ جائے کہ صرف دنیا ہی کا مال بنانا ہے اور میں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سارا کچھ یہی کر کے چلا جاؤں، گویا کہ یہ میری ہی ذمہ داری ہے کہ بعد والوں کے لیے بھی ہر نعمتیں میں دنیا میں اکٹھی کر کے چلا جاؤں، تو یہ چیز انہیں کہیں یاد الہی سے غافل نہ کر دے۔ یہ سابقون اول کے لوگ ہیں نا، پہلے والے لوگ ہیں، حضور ڈائریکٹ تربیت فرما رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ صحابی رسول نے اس گنبد کو جب یہ جان لیا کہ حضور نے پسند نہیں فرمایا، حالانکہ منع نہیں فرمایا، حکم نہیں دیا کہ اسے گرا دو، کوئی لازم اور ضروری نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے یہ جانچ لیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی توجہ مجھ پہ سے کم ہو گئی ہے اور حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو انہوں نے اس گنبد کو ہی مسمار فرما دیا۔ تو یہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس آیت کے ایسے مصداق تھے، گویا کہ اگرچہ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کافروں کے بارے میں نازل فرمائی، لیکن صحابہ کرام قرآن سے نصیحت حاصل کیا کرتے تھے، حضور کے ارشادات سے نصیحت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب لوگ بڑی بڑی اور بلند عمارتیں بنانا شروع کر دیں تو ان کا دل دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چمک دمک میں ایسا لگ جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، توجہ ہٹ جائے گی، جیسا کہ اس کا مشاہدہ ہے۔ چنانچہ انسان دنیا کی جتنی زیادہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، قیامت کے دن ان نعمتوں کے مقابلے میں اسے اتنی زیادہ عبادات پیش کرنی ہوں گی۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم دن رات کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کیا ہماری عبادت کا ریشو بھی ایسا ہی ہے کہ ہر اللہ کی نعمت کے مقابل میں کیا ہم عبادت کرنے والے ہیں، کیا اس کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں؟ تو جواب ہمارا نفی میں ہی آئے گا کہ نعمتیں تو اس کی اتنی ہیں کہ ہم شماری نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی سوار ہو اور کسی گرم دن میں ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر وہ قیلولہ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے اور پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ دے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان کو ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے ایک مسافر۔ ہم جب کہیں سفر کرتے ہیں تو سفر میں وہاں دل نہیں لگاتے، کہیں عارضی طور پہ پڑاؤ ہوتا ہے، وہاں جس کام کے لیے گئے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے خروج ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہم کوئی اپنی آسائشوں کے لیے نعمتوں کو زیادہ نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم مسافر ہیں، کتنی دیر یہاں رہنا ہے، گزارا کرتے ہیں، جو ضروریات ہیں ان کو ہم پورا کرتے ہیں کہ وہ حاصل ہو جائیں، اور اس کے بعد جو مقصد ہے اس مقصد کی جانب ہم بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام ہماری اسی طرح اصلاح فرما رہے ہیں، گویا کہ تم دنیا میں مسافر ہو تو اپنی دنیا کو بھی مسافرت کی حالت کے اندر ہی گزارو، کیونکہ تمہارا مقصد آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا دیدار ہے۔ تو اب تمہارا مقصود چونکہ آگے ہے اور یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اور اس مقصود کو پانے میں تمہیں اسی دنیا کے اندر تیاری کرنی ہے، لہٰذا مسافر کی طرح دنیا میں رہو تاکہ مقصد سے نہ ہٹ جاؤ، اس کی نعمتوں میں کھو کر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تم غافل نہ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا کندھا پکڑ کے فرمایا، دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، یا اس طرح رہو جیسے کوئی شخص کوئی راستہ عبور کر رہا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے تھے جب تم شام کو پالو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور فرمایا کہ پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ جائے، اور اپنی صحت کے ایام میں بیماری کے ایام کے لیے نیک عمل کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے نیک عمل
اختیار کر لو تاکہ جب تم مرض کی وجہ سے نیک اعمال نہ کر سکو تو صحت میں کیے ہوئے عمل تمہیں نفع پہنچا دیں۔ تو یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ہماری اصلاح اس طرح فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال صحت کے اندر انسان کرتا رہے تاکہ جب وہ نیک اعمال سے عاجز آ جائے یا مرض کی وجہ سے اس طرح نہ کر سکے، زیادہ نیکیاں نہ کر سکے، تو یہ اعمال جو وہ زندگی کے اندر صحت میں کر رہا تھا، مرض موت ہو یا مرض وفات ہو یا پھر جناب والا وہ بیمار ہو جائے اور عارضی طور پہ وہ اعمال نیک سے رک جائے، تو اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آیا کہ اس کے یہ اعمال فرشتوں کو لکھنے کا حکم دے دیتا ہے کہ جو حالت صحت میں کیا کرتا تھا وہی حالت مرض میں بھی اس کے نیک اعمال۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، یعنی اتنی لمبی امیدیں قائم نہ کرو کہ میں زندہ ہی رہوں گا، کیونکہ موت کا وقت پتہ نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لمبی امیدیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ چنانچہ دنیا کی طرف میلان اور رغبت نہ کرنے کے سلسلے میں یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس کو اپنے رہنے کے لیے یعنی دنیا کو وطن نہ بناؤ، اور اپنے دل میں یہ منصوبہ بناؤ کہ تم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اور دنیا سے صرف اتنا تعلق رکھو جتنا مسافر دوران سفر کسی جگہ سے اپنا تعلق رکھتا ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ چنانچہ ابن جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کی، بیمار تھے، مزاج پرسی کی نہیں، صحابہ چلے گئے۔ چنانچہ آپ کو خوشخبری دی، کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو، اے ابو عبداللہ، آپ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں گے۔ دل جوئی کی حضرت خباب کی، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہوگا، حالانکہ میں اس گھر کی نچلی منزل میں ہوں اور اس کے اوپر بھی ایک منزل ہے، حالانکہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دنیا کی طرف اتنی چیز کافی ہے جتنی مسافر کے پاس سفر میں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز کافی ہوتی ہے۔ تو گویا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر عاجزی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بقدر کفایت تمہارا گزر اوقات کے لیے سلسلہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس تو دنیا گویا فراغ ہو گئی ہے اور ہم پر تو نعمتوں کی بہت ساری فراوانیاں ہو گئی ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان چیزوں کو پالوں گا۔ یہ عاجزی کے لیے کہا تھا، ورنہ ظاہر صحابی رسول ان کا ایمان تھا قیامت قائم ہونی ہے، حوض کوثر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے پینا ہے، جام کوثر حضور پلائیں گے، یہ سب کے باوجود لیکن عاجزی کیا کر رہے ہیں کہ حضور نے تو ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی اور ہم کس طرف چلے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کرنے کے لیے جب گئے تو وہ رو رہے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ اے میرے ماموں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو درد کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے یا دنیا پر آپ حرص کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ یعنی آپ کی رغبت دنیا کی طرف زیادہ ہے اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ہم کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے ابو ہاشم، شاید تمہارے پاس وہ مال آئے گا جو دوسری قوموں کو دیا گیا ہے، یعنی مال کی فراوانی ہوگی، تمہارے پاس اس مال میں سے اتنا کافی ہے کہ ایک خادم ہو اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے کے لیے ایک سواری ہو، اور اب میں اپنا حال دیکھتا ہوں کہ میں نے مال جمع کر لیا ہے۔ تو گویا انہوں نے بھی عاجزی کا اظہار فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے تو ہمیں گویا یہ نصیحت فرمائی تھی کہ تمہارے پاس ایک خادم بقدر کفایت بہت ہے، اور ایک خادم کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے تھوڑا مال کافی ہے کہ جس سے تم سفر کر سکو، سواری ایک تمہارے لیے کافی ہے جس پر تم اپنا سفر کر سکو، یعنی ضروریات زندگی جس کے بغیر زندگی
گزر نہیں سکتی، بس اتنے پر تمہیں گزارا کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ اب تو ہمارے پاس گویا مال کی کثرت ہے، تو گویا حضور کی اس نصیحت پر تو وہ عامل نہ رہے۔ حالانکہ صحابہ تو سب سے زیادہ حضور کی نصیحتوں پر عمل کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ عاجزانہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت سلمان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو حضرت سعد نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ حالانکہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ علیہ السلام آپ سے راضی تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور ان کے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں گے۔ انہوں نے کہا، میں موت سے گھبرا کے نہیں رو رہا ہوں اور نہ دنیا کی حرص پہ رو رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نصیحت کی تھی کہ تمہارے پاس فقط مال ہونا چاہیے، اتنا کہ ایک مسافر کے پاس جتنا ہوتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے۔ اور اب میرے ارد گرد یہ تکیے لگے ہوئے ہیں اور ان کے گرد ایک تکیہ اور ٹب تھا اور وضو کا سامان تھا۔ حضرت سعد نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ ہم کو نصیحت کیجئے جس پر ہم آپ کے بعد عمل کریں۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ جب کوئی پریشانی ہو اور جب تم کو کوئی فیصلہ کرنا ہو اور جب تم مال تقسیم کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ یعنی آپ نے گویا ایک کلیہ ارشاد فرما دیا کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو، مال کی تقسیم ہو، یا جناب والا کوئی فیصلہ کرنا ہو، یا تم پر کوئی مصیبت ہی آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کی یاد سے سب سے پہلے غافل رہتے ہیں، پھر جب سب جگہ سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ اور حضرت سلمان کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہر معاملے میں گویا تمہیں اللہ یاد رہنا چاہیے۔ جب اللہ کی یاد قائم رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ بھی بیان فرمائے گا، یعنی راستہ ظاہر فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب اللہ کی یاد میں انسان مستغرق رہے گا تو وہ رحمت الہی کا مستحق رہے گا، اور رحمت الہی اس کی گویا دستگیری فرمائے گی۔ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اب ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ پریشانی آ جائے تو ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، شکوہ و شکایت بسا اوقات ہماری زبان پہ آ جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں تم انہیں اس کی فرما برداری سے ہی حاصل کر سکتے ہو، نافرمانی سے نہیں۔ لیکن ہماری غفلت اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رہتا جسے ہم نارمل حالت میں سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علماء کو نصیحت فرماتے ہوئے، کہ اگر علماء اپنے علم کی حفاظت کرتے اور جو علم کا اہل ہو اسی کو وہ تعلیم دیتے تو وہ اپنے زمانے والوں کے سردار ہو جاتے، لیکن انہوں نے یعنی بعض نے اپنے علم کو دنیا کے حصول کے لیے دنیا داروں پہ خرچ کیا تو وہ دنیا داروں کی نظر میں بھی بے وقت ہو گئے۔ اور میں نے تمہارے نبی کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے تمام تفکرات کو صرف اپنی ایک ہی کی فکر بنا دیا، اللہ اس کی آخرت کی فکر کے لیے کافی ہوگا، اور جس شخص نے بہت سے تفکرات اور سوچوں کو اور دنیا کے احوال میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کون سی وادی میں جا کے اسے ہلاک کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ یعنی ہر وقت اللہ کی یاد کو پیش نظر رکھنا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد کو جو ہم پہ یاد فرض ہے، یاد کے بھی تو کئی درجے ہیں نا، جن میں ایک یاد کیا ہے؟ فرض ہے، نماز فرض ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ٹائم نہیں مل رہا یار، نماز کا وقت ہی نہیں ہے، مصروف بہت ہوں میں۔ یہ کیسی مصروفیت ہے جو اللہ سے تمہیں غافل کر رہی ہے؟ رزق بھی اللہ دے رہا ہے، اسی سے رزق کی امید بھی رکھتے ہو اور اسی کی یاد سے غافل بھی رہتے ہو۔ جھوٹ بھی چل رہا ہے، گالی گلوچ بھی چل رہی ہے، فراڈ بھی چل رہا ہے، دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے۔ حضرت سلمان نے کیا نصیحت کی تھی؟ اللہ کو یاد رکھنا۔ تو جسے اللہ یاد ہوگا تو وہ کیوں غفلت میں مبتلا ہوگا؟
وہ کیوں کسی مسلمان کو دھوکہ دے گا؟ وہ کیوں حرام روزی کی جانب اپنا ہاتھ بڑھائے گا، قدم بڑھائے گا؟ وہ کیوں جھوٹ سے جو ہے وہ روزی حاصل کرے گا جب اسے یہ پتا ہوگا کہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت ام الولید بنت عمر بیان کرتی ہیں، ایک شام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے نہیں ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس چیز کو جمع کرتے ہو جن کو تم کھاتے نہیں ہو۔ یعنی آپ نے فرمایا تم اس چیز کو کیوں جمع کرتے ہو جسے تم کھاتے نہیں ہو؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان مکانوں کو بناتے ہو جن میں تم رہتے نہیں ہو، اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم حاصل نہیں کرتے ہو۔ یعنی گویا تمہاری امیدیں بڑھ گئی ہیں اور اللہ کی یاد سے تم غافل ہو گئے ہو۔ آج دیکھیں ہم مسلمان کتنا ہمیں غافل نظر آتا ہے۔ یعنی خوف خدا کس چیز کا نام ہے، حلال کسے کہتے ہیں، حرام سے کیوں بچنا چاہیے، سود سے کتنی لعنتیں سود پر آئی ہیں، اس سے بچنا کس حد تک ضروری ہے، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو اس سے ہمیں کس قدر بچنا چاہیے، سب چیزوں سے غفلت ہو رہی ہے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف روزے دار تھے، ان کے پاس افطار کے وقت کھانا لایا گیا، انہوں نے کہا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کو صرف ایک چادر میں کفن دیا گیا، صرف ایک چادر میں، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پیر کھل جاتے، چادر بھی چھوٹی تھی، اور پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے افضل تھے، پھر ہم پر دنیا بہت کشادہ کر دی گئی اور ہم کو دنیا کو وہ مال و متاع ملا کہ جو ہمارے پاس ہے، اور ہم ڈر رہے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا اجر ہم کو دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا اور جو کھانا کھا رہے تھے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ یاد کا غلبہ ہوا اللہ تعالیٰ کی، تو وہ جو کھانا دنیا کا سلسلہ چل رہا تھا وہ موقوف فرما دیا، رونا شروع کر دیا۔ یعنی انہوں نے گویا کہ نعمتوں کی فراوانی کو اپنے لیے خوف کا ذریعہ بنایا، اور کس خوف کا ذریعہ بنایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو میرے پر بڑی فراغ ہو کے پیش ہو رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میرے آخرت کی نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں دے دیا جائے اور آخرت میں محروم ہو جاؤں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ ہے۔ ہم کس خوش فہمی کے شکار ہیں، ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اول تو ہمارے دامن نیکیوں سے خالی ہے، اور نمازیں بھی ہیں اگر تو وہ خشوع و خضوع سے اکثر اوقات خالی ہوتی ہیں، اور پھر جو 24 گھنٹے ہم گزار رہے ہیں اس کا اگر ہم محاسبہ کریں تو ہمارے سامنے اپنا حال بالکل واضح ہے، تو ہم کس خوش فہمی کا شکار ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی معاملات ایسے تھے کہ وہ نعمتیں ملتی تھیں تو اس کو بھی یاد الہی کا ذریعہ بناتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے دلدادہ بن جاتے ہیں اور گناہوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں، نت نئے گناہ کرتے ہیں، جو نہیں کیے ہوئے ہوتے اس کی بھی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ پہلے مال نہیں تھا، یہ نعمتیں نہیں تھی، یہ آسانیاں نہیں تھی، تو چلو اب یہ آسانیاں مل گئی ہیں، فلا فلا گناہ بھی جو ہے وہ اب کر لینا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نعمتوں کی کثرت کو کس چیز کا ذریعہ بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو فرمایا کہ تنگ دستی سے پہلے، اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے میں نے آپ کو چند واقعات احادیث طیبہ سے عرض کیے کہ انہوں نے اس آیت سے کیسی نصیحت لی۔ حالانکہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن صحابہ قرآن کو اپنے لیے نصیحت جانتے تھے کہ اگرچہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے لیکن ہمارے لیے اس میں کس جہت سے نصیحت کا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے
اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اس کو کھیل کود کا مشغلہ بنا لیتے ہیں اور کھیل کود کے مشغلے میں مشغول رہتے ہوئے وہ اس کو سنتے ہیں. ان کے دل کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں. ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی ہے کہ یہ شخص یعنی نبی پاک علیہ السلام تو تمہاری ہی مثل بشر ہیں. معاذ اللہ، کیا تم جانتے پوچھتے جادو کے پاس جا رہے ہو؟ تو کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نصیحت کی بات کو بھی، قرآن و حدیث کی بات کو بھی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کو بھی کھیلتے کودتے سنتے تھے، غفلت کا شکار رہا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے لیے ان آیات طیبات سے اپنے لیے نصیحت لی اور دنیا میں زیادہ مشغولیت کو انہوں نے اچھا نہیں جانا. اور جب نعمتوں کی فراوانی ہوئی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا اور اسلامی فتوحات بڑھتی چلی گئیں، مال غنیمت زیادہ آیا اور مسلمانوں کو کشادگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو جب وہ ان دنوں کو سوچتے تھے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے ساتھ انہوں نے جہاد میں اور آپ کی صحبتوں میں جو لمحات گزارے تھے، تو وہ اپنے آپ کو نصیحت فرماتے تھے کہ کہیں یہ نعمتیں جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ہمیں یاد الہی سے غافل کرنے کا سبب نہ بن گئی ہوں، کہیں آخرت میں ہمیں محروم نہ کر دیا جائے اور دنیا ہی میں ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا نہ کی جا رہی ہوں. تو گویا صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں لرزاں اور ترسا رہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو ہمیشہ اپنے قلوب میں حاضر رکھا کرتے تھے. ان احادیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور مال و دولت کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال چلا جائے کہ بھئی دنیا تو حاصل ہی نہیں کرنی چاہیے، نہیں، بلکہ دنیا ہے کیا؟ دنیا وہ ہے کہ جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اب آپ اس پہ غور کر لیں کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے اور میں کاروبار کو ترجیح دیتا ہوں، تو یہی تو دنیا ہے. اب یہ دنیا ہے. پہلے حلال کمانے گیا تھا، ثواب مل رہا تھا، لیکن جب اللہ کی یاد کا وقت آیا تو میں نے یاد الہی کو کھو دیا اور اپنے کاروبار میں مشغول رہا، نماز کو قضا کر دیا. تو یہ غفلت ہے، یہ دنیا ہے. مطلقاً دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے. جو جائز دنیا، جائز پیشہ، جائز حرفت آپ اختیار کرتے ہیں، بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کا ذہن رکھتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، لیکن یہ کرنا اگر اس حد تک آپ کو آگے لے جائے کہ آپ حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں سے آپ غافل ہو جاتے ہیں، بس یہی دنیا ہے. لیکن اگر یہ سارے حصول کے اندر آپ اللہ کی یاد کو قائم رکھتے ہیں، حلال و حلال کی تمیز رکھتے ہیں، حقوق اللہ کی پاسداری کرتے ہیں، حقوق العباد کو آپ پورا ادا کرتے ہیں، جس حق والے کا حق ہے اس کو آپ ادا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ دنیا نہیں ہے. یہ تو یاد الہی سے غفلت کا سبب ہی نہیں بن رہی. یہ دنیا نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو گویا اپنے ہر آن اپنے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے، پھر یہ دنیا نہیں ہے. لیکن اگر یہ دنیا اسی وقت دنیا بنے گی کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں. اس لیے کہ اگر مال نہ ہو تو بتائیں زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ زکوٰۃ بھی تو واجب ہے، تو مال ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی نا. فرض کب ہوگی زکوٰۃ؟ جب مال ہوگا. اسی طریقے سے حج کب لازم ہوگا؟ جب مال ہوگا. مال نہیں ہوگا تو حج فرض کیسے ہوگا؟ تو جب حج فرض ہوگا، مال ہوگا تبھی حج فرض ہوگا. تو مال فی نفسی برا نہیں ہے، لیکن مال وہی برا ہوگا جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہے. کیا آپ اور ہم نہیں جانتے کتنے ایسے سرمایہ دار افراد موجود ہوتے ہیں جن کے پاس بے تحاشا مال ہوتا ہے لیکن وہ حج فرض ادا نہیں کرتے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مال ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، یا خود جو ہے وہ جانے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، کسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اب کافی افسوس مل رہے ہوتے ہیں کہ کاش کہ میں حج کر لیتا. تو حج تو فرض ہو چکا تھا، اس وقت میں کیا نہیں. تو یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ کون سی زندگی کا انسان انتظار کرتا ہے حج فرض ہو جانے کے بعد کہ مجھ پر مزید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مواقع عطا فرمائے گا تو میں کر لوں گا. اس وجہ سے وہ غافل ہو جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے پھر کریں گے. پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انسان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان کی شادیاں کر دو، یہ گھر بار ہو جائیں، اس کے بعد کریں گے. حالانکہ اگر سارے شرائط پائے جائیں حج کے اور حج فرض ہو جائے تو یہ پھر ساقط نہیں ہوتا. یاد رکھیں، یہ تو لازم ہو گیا، جائے گا نہیں. مال چلا گیا، حج لازم رہے گا.
اب بھلے اسے قرضہ لے کے جانا پڑے، وہ حج اس سے فرض ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہو گیا پھر وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی کہ کسی طریقے سے بھی مر جائے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے کیوں ہمیں یاد دلائی، کیوں تنبیہ فرمائی؟ تاکہ ہم غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی فکر کو روشن رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کہیں ہم غافل نہ ہو جائیں۔ تو دنیاوی نعمتیں اسی وقت قابل مذمت انسان کے لیے بنتی ہیں کہ جب یہ نعمتیں اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیتی ہیں۔ اگر حلال روزگار ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہا، گیدرنگ ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی، گناہوں کی جانب مائل نہیں کر رہی، اللہ کی یاد سے وہ غفلت کا سبب نہیں بن رہی ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی بھی ملامت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری گیدرنگ یاد الہی سے غفلت کا سبب بن رہی ہے تو یقیناً پھر وہ دنیا ہے۔ اب گیموں کے اوپر کتنے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے جناب، فیس بک چل رہی ہے، نماز کی اذان کی آواز آ رہی ہے، توجہ ہی نہیں ہے، نماز کی جانب مائل ہی نہیں ہوں گے۔ والدہ پکار رہی ہیں بیٹا فلاں کام کر دو، بات سن لو، وہ اپنے گیم میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی یاد سے غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے فرض کی ہے نا، اللہ کے حبیب نے فرض کی ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے غفلت کا باعث بن رہی ہے اللہ کے حکام کے سلسلے میں۔ اب یہ دنیا ہے کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا یاد سے غافل ہو گئے، تو لہٰذا اس غفلت کے اسباب کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اور ان غفلت کے اسباب کو ختم کر کے یاد الہی کی جانب ہمیں مائل ہونا پڑے گا۔ جب ہم یاد الہی کی جانب مائل ہو جائیں گے اور یہ فکر روشن ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہمیں کسی آن غافل نہیں ہونا ہے، کوئی لمحہ ہمارا اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں اور لازم کیے ہیں، اور اللہ کے حبیب نے جو کچھ ہم پر لازم کیا ہے اس کی ہمیں پاسداری کرنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کے سلسلے میں پھر وہ کوئی بھی ہو، وہ دنیا ہوگا جو اس راہ کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے، وہ غفلت کے اسباب ہوں گے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر ہمارے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ان رکاوٹوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کی یاد کی جانب قدم بڑھانا پڑے گا۔ تو سردی ہے، ٹھیک ہے، غفلت کے اسباب ہیں، سردی ہے، لیکن اللہ ہی نے نماز فرض کی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جب اللہ نے نماز فرض کی ہے تو یاد الہی کو قائم کرنے والا کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو، وہ اب کے اپنے رب کے منادی کے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہنے کے اوپر فوراً کھڑا ہو جائے گا اور لبیک کہے گا کہ اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ کے اندر تیری یاد کے لیے، اور وہ نماز کی تیاری شروع کر دے گا۔ وہ کمبلوں کو اوڑھ کر لحافوں کے اندر جو ہے داخل ہو کے کانوں کو بند کر کے کہ اذان کی آواز نہ آئے، الارموں کو بند کر دیا جائے اور میں اٹھوں نہیں، تھوڑا اور مزہ لے لوں گرماہٹ کا، وہ اس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ غفلت ہے، یہی تو دنیا ہے، اسی سے تو مجھے بچنا ہے، میرے رب کی یاد کا وقت ہے۔ صحابہ نے تو اپنی عمارتوں کو مسمار کر دیا، دیوار کو جو ہے مسمار کر دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب نے اس اونچی دیوار کو دیکھ کر پسند نہیں فرمایا ہے یا گنبد کو دیکھ کے پسند نہیں فرمایا ہے، زمین بوس کر دیا، منہدم کر دیا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا، کہیں آقا ناراض نہ ہو جائیں۔ ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے، تعمیرات سے سرکار نے تو منع نہیں فرمایا، لیکن ہمیں اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے ایسی تعمیر سے منع فرما دیا کہ اس طرح تعمیر میں نہایت کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ اور میں آپ کو کیا عرض کروں کہ جو تعمیرات ہوتی ہیں اس سلسلے میں ہمارے یہاں کتنی غلط چیزوں کو رواج دیا جا رہا ہے، کتنے ناجائز کام کیے جا رہے ہیں، کتنے حرام کاموں کی جانب انسان جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، اسے اپنی ضرورت سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر وہ منافق ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد سے بھی غفلت ہے اور انسان حرام کی جانب بھی قدم بڑھا رہا ہے، کبھی وہ حرام جو ہے وہ خود حاصل کر رہا ہوتا ہے، کبھی حرام دینے کے لیے وہ خود سبب بن رہا ہوتا ہے۔ دونوں ہی صورتیں جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اگرچہ رشوت دینے کی بعض صورتوں میں شریعت نے جو ہے وہ اجازت دی ہے، لیکن وہی جہاں شریعت اجازت دے گی جہاں حق کے ثابت حاصل نہ ہو رہا ہو اور سامنے والا جو ہے وہ پیسے لیے بغیر چھوڑ نہ رہا ہو، پھر وہاں مجبوری کی صورت بنتی ہے کہ حق کے ثابت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں اگر پیسہ دے گا تو اس کا دینا جائز لیکن لینا بھی حرام رہے گا، وہ مال خبیث ہے اس کے لیے جو سامنے والا لے رہا ہے، وہ واپسی کرنا پڑے گا اس کو کوئی اس سے نورانیت حاصل نہیں ہونے والی، یہ وبال جان بن جائے گا اس کے لیے۔ 1 روپیہ بھی جو رشوت کے طور پہ جو ہے وہ کسی سے لے رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد الہی سے ایسی غفلت ہے
کہ اب تو رشوت کو بھی اپنا حق سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور دینے والوں کا حال بھی عجیب ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر اپنے کام نکلوانے کے لیے وہ رشوتیں کی پیشکش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لینا حرام ہے، تو بلا عذر شرعی دینا بھی تو حرام ہے۔ اور راسی والمراتشی کلاہما فی النار کے الفاظ بھی تو بیان کیے گئے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں اترے گی جو اس کا محل بنے گی، یہ میرے اور آپ کے نہیں ہے، ہم سے اور آپ سے خطاب ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم غفلت میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بیداری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔